بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع سخن سوالات پوچھے گئے نکاح کی عمر کے متعلق میں کہ شریعت مطہرہ کی جانب سے نکاح کی صحیح عمر کیا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل اور بنیاد سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یاد رکھیں زندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بلوغت سے پہلے کی زندگی اور ایک ہے بلوغت سے بعد کی زندگی۔ لڑکا بالغ ہونے سے پہلے اور بالغ ہونے کے بعد شریعت کی طرف سے کوئی مخصوص وقت متعین نہیں ہے کہ کون سے وقت میں بچہ بچی کا نکاح کیا جائے۔ کوئی خاص عمر متعین نہیں ہے، کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، بلکہ یہ اگر بالغ ہونے سے پہلے نکاح ہو رہا ہے تو اس وقت لڑکا اور لڑکی کے جو وکیل ہیں، جو ولی ہیں، یعنی جو والد محترم ہیں، دادا ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یہ ان بچوں کے ولی بن کر، وکیل بن کر لڑکا اور لڑکی کا آپس میں نکاح کروا سکتے ہیں۔ دوسری صورت بالغ ہونے سے بعد کی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت میں لڑکا اور لڑکی کی جانب سے اس کے وکیل، اس کے ولی، اس کے دادا، والد صاحب، چونکہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی اپنا نفع و نقصان، اچھا اور برا سمجھنے سے قاصر ہیں، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ بچپن کے اندر، چھوٹی عمر کے اندر اگر والدین، بڑے بزرگ کسی بچے کا، بچی کا رشتہ کرنا چاہیں تو ان کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ رشتہ کر دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رشتہ کرنے سے بعد رخصتی، اس کی جو صحیح عمر شریعت میں دی گئی ہے کہ کوشش کی جائے کہ بلوغت کے بعد رخصتی کی جائے۔ نکاح کسی بھی وقت میں ہو سکتا ہے مگر رخصتی وہ بلوغت کے بعد ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو نکاح ہوا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اس وقت نکاح کے وقت میں 6 برس تھی، اور جب رخصتی ہوئی اس وقت آپ کی عمر 9 برس تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کا متعین وقت شریعت کی جانب سے کوئی نہیں ہے۔ جب معاملات بڑے بہتر سمجھنا چاہیں، جہاں بڑے بہتر سمجھیں، معاملات کر دیے جائیں۔ لیکن سوال اس صورت میں ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا بچپن میں نکاح کیا گیا، چھوٹی عمر میں نکاح کیا گیا، اور بڑے ہونے کے بعد رخصتی کے وقت میں خدا نخواستہ لڑکا اور لڑکی آپس میں رضامند نہیں ہیں اور ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی، انہوں نے خلوت بھی نہیں گزاری، تنہائی میں اکیلے وقت بھی نہیں گزارا، تو ایسی صورت میں ان کے بالغ ہو جانے کے بعد، ان کے عاقل ہو جانے کے بعد ان دونوں کو اختیار ہوگا، چاہے تو نکاح کو قائم رکھیں، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں۔ تو نکاح کو فسخ کرنے کی صورت میں اس میں ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہ ہوگا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے
دور حاضر کے مطابق پچھلے وقتوں میں اولادوں کا معیار فرما برداری اور تھا، اور اس زمانہ میں معیار فرما برداری اور ہے۔ پچھلے وقتوں میں لڑکا اور لڑکی باہم آپس میں میل جول رکھتے تھے، کھیلتے تھے، اسکول اکٹھے جاتے تھے، تعلیمی اداروں میں مل کر جاتے تھے، اور ذہن، دماغ تمام آج کل کے فتور و فتنوں سے پاک ہوتا تھا، بنسبت آج کے دور کے کہ آج کے دور میں ظاہر ہے زمانہ جتنا نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہی گناہ عام ہوں گے اور اتنا ہی تقوی و پرہیزگاری کم ہوگی۔ ان اوقات میں، ان وقتوں میں، بچپن میں، پچھلے وقتوں میں آپ یہ دیکھیں کہ آلات اور ذرائع گناہ کے اتنے عام نہیں تھے جتنے آج عام ہیں۔ چنانچہ آج کے دور کے حساب سے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بلوغت کے بعد یہ معاملہ بچوں کی رضامندی پہ چھوڑا جائے، اور بچپن میں نکاح کرنے کے بجائے ان کے بڑے ہونے کا انتظار کیا جائے اور وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت آنے پر تمام معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن جو پرانے وقتوں میں بچپن کا تھا، شریعت کی جانب سے نکاح کرنا وہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو بچوں کے حوالے رکھا جائے اور بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی رضامندی کا خود اظہار کر دیں، تاکہ آج کل جو معاشرے تباہ ہو رہے ہیں اور معاشرے بربادی کا شکار ہو رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان نقصانات سے بچا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔